اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد از حمد و صلات لائق صد احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے کی نشست سے عنوان جاری و ساری ہے کہ پیارے پیغمبر اعظم رحمت دو عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکل ہے اور اللہ کی ذات مختار کل ہے۔ اسی کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ورفع بعضهم درجات کے تحت میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق آل ایمان کے ہاں افضل من الکل ہے۔ کیا ہے؟ افضل من الکل ہے۔ اس افضل من الکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے مشرکین کو 3 سوالات سکھا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے یہ 3 سوال جا کر پوچھو۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھنا وہ سچا پیغمبر ہے، اور اگر 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ، مشرکین عرب یہود کے سکھانے پر یہ 3 سوال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑا شور بھی کیا، بڑا چرچا کرتے آئے کہ آج محمد کی نبوت کا امتحان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سوال آ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے چند نوجوان غائب ہو گئے تھے، ان نوجوانوں کا کیا بنا؟ یعنی اصحاب کہف کے متعلق سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص زمین کے مشارق اور مغارب تک گیا، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے وہ کون ہے؟ یعنی حضرت ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا انہوں نے۔
تیسرا سوال یہ کیا کہ روح کی حقیقت کو بتائیے، روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہی تھا کہ مجھے اللہ وحی کے ذریعے ان سوالوں کا جواب بتا دے گا اور میں اللہ کے بتانے سے ان کو بتا دوں گا، اللہ کے بتانے سے ان کو، ہاں، بے واسطہ جبریل وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے مجھے پتہ چلے گا اور میں ان کو کیا کر دوں گا، بتا دوں گا۔ مگر ولم یکن انشاء اللہ فنسیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا، بھول گیا، فنسیا۔ توجہ کیجئے گا، امام الانبیاء ہے، افضل من الکل ہے، مگر مختار کل تو نہیں ہے نا، اس لیے فنسیا، بھول گئے۔ جو ذات بھول جائے وہ مختار کل نہیں ہوتی، وہ حج تروا اور مشکل کشا نہیں ہوتی، وہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہوتی، اور جو ذات عبادت اور پکار کے لائق ہو وہ بھولا کرتی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ توجہ کیجئے، یہاں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نماز پڑھائی، نماز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ ذوالیدین، بڑے بڑے ہاتھوں والا میرے نبی کا صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اکسرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی نے ہمت کی، کھڑا ہوگا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یار، کوئی بھی ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات، نہ نماز کا حکم بدلا ہے، نہ کم ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوئی ہے، یا نیا حکم آ گیا ہے یا آپ بھول گئی ہیں، آپ بھول گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار پر باقی نمازیوں سے، صحابہ سے مخاطب ہو کے پوچھا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ باقی صحابہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں، ذوالیدین کہتا تو سچ ہے، کہتا تو سچ ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مانند بشر انسان ہوں، جب میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دیا کرو، جب میں بھول جاؤں مجھے کیا کر دیا کرو، میں نماز میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو، مجھے لقمہ دے دیا کرو۔ توجہ کیجئے، بھول اور چوک سے ذات مبرہ ہے تو کس کی ہے؟ 3 سوال آگے پوچھے، وَلَمْ يَكُنْ إِنشَاءَ فَنَسِيَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کل آنا، میں تمہیں کل ان سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ نیت تو یہی تھی کہ اللہ مجھے بتائے گا، میں ان کو، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ادھر نبوت کا امتحان ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ادھر نبوت کا امتحان ہے اور ادھر اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے اختیارات اور اللہ کی توحید کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
توجہ کیجئے گا، ایک طرف اللہ کی حاکمیت اور توحید کی بات ہے، دوسری طرف نبی کی نبوت کا امتحان ہے۔ اللہ کریم نے وہی روک لی، وہی بولیے، وہی روک لی۔ پتہ چلا مختار کل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو، جب چاہے وہی بھیج دے، جب چاہے وہی روک لے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ مختار کل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس یہ اختیار ہو، جب چاہے وہی بھیج دے، جب چاہے روک لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی افضل من الکل تو ہے، مگر مختار کل، مختار کل کون ہے؟ توجہ کیجئے، جو میرے نبی کو افضل من الکل نہ مانے وہ بھی مومن نہیں، جو اللہ ہی کو مختار کل نہ مانے وہ بھی مومن ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، 15 دن گزر گئے، نبوت کا امتحان تھا، ادھر وہ شور ڈال رہی ہیں، کہتی ہیں یہ کیسا نبی ہے کہ جو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ جب بھی ہم جاتے کہتے کل آ جانا، کل بتا دوں گا، کل آ جانا، کل بتا دوں گا۔ توجہ کیجئے، قربان جائیں اللہ کی توحید پر۔ توحید اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی صورت میں اپنے مسئلہ توحید پر آنچ آنے دیتے، آنچ نہیں آنے دیتے۔ 15 دن بعد اللہ پاک نے جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر، آئندہ جب کبھی بھی آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ساتھ یہ کہا کرے انشاءاللہ۔ کیا کہا کرے؟ بولیے کیا کہا کرے؟ انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ کیونکہ آپ کے چاہنے سے بات نہیں بنتی، کس کے چاہنے سے بات بنتی ہے؟ اور نبی کی عظمت کو بھی بیان کیا اور ان کا بھی منہ توڑ دیا جو نبی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ او یہ باتیں کرنے والوں کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے یا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، ذرا توجہ کرو نا۔ والضحیٰ، میرے محبوب کا چہرہ تو دیکھو نا، یہ چہرہ کیا اس قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے؟ سبحان اللہ، یہ چہرہ کیا اس قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے؟ واللیل اذا سجا، او اس کے زلف کو دیکھو، زلف کی ایک ایک بال کی تحریکی کو دیکھو، حسن کو دیکھو، جو اتنا خوبصورت میرا محبوب ہو اس سے میں ناراض بھی نہیں ہوتا، اسے میں کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ آپ افضل من الکل تو ہے مگر مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ ہاں جی، جہاں توحید کی بات تھی اللہ پاک نے توحید پر آنچ نہیں آنے دی، 15 دن کے لیے وہی بند ہو گئی۔
اللہ نے وہی بند کر کے بتا دیا اختیارات کا مالک، اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ توجہ کیجئے، آپ افضل من الکل ہیں مگر مختار کل نہیں ہے۔ پہلی وہی ہو جاتی ہے غار حرا میں، جبریل امین آ جاتے ہیں، آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، لگا کر دباتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ، آئے نا جبریل امین، فرمایا اقرأ، کیا کیجئے؟ پڑھیے۔ لفظ اقرأ بولا، نبی پاک نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ مانا بھی قارین، میں نہیں پڑھ سکتا۔ توجہ کیجئے، جبریل امین نے پھر پکڑا، پھر دبایا، پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ پڑھیے اقرا۔ نبی پاک پھر فرماتے ہیں ما انا بقارین۔ پھر جبریل امین نے ایسے کیا، پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ما انا بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ 3 دفعہ جبریل امین نے اقرا 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 بولا، زبان نبوت نے نہیں پڑھا، زبان نبوت سے الفاظ اقرا کے نہیں نکلے۔ جو ہی جبریل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں رب کی چابی جبریل نے ساتھ لگائی، زبان نبوت نے پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا اسما اقرا بسم ربک الذی خلق۔ توجہ، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ توجہ کیجئے گا، 3 دفعہ جبریل نے فرمایا اقرا پڑھیے، نبی فرماتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر فرمایا اقرا پڑھیے، نبی فرماتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے فرمایا پڑھیے، فرمایا نہیں پڑھ سکتا۔ جب فرمایا نا اقرا بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں خالی جبریل کے اقرا اقرا کہنے پر نبی پاک پڑھنا شروع کر دیتے تو کل کوئی کہہ سکتا تھا جبریل نبی کا استاد ہے۔ نبی پاک نے نہیں پڑھا، جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربی کا، اب پتا چلا پڑھانے والا رب ہے، پڑھنے والا مصطفیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ پڑھانے والا رب ہے، پڑھنے والا فاطمہ کا اب ہے۔ توجہ، پتہ چلے کہ میرا نبی کسی کا شاگرد نہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہے تو اللہ کا شاگرد ہے۔ انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، انبیاء کا استاد ڈائریکٹ کون ہوتا ہے؟ بولیے کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور جس طرح اللہ اعلی بالا عرفہ ہے، اسی طرح جو اللہ سے پڑھتے ہیں ڈائریکٹ وہ بھی اعلی بالا عرفہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ سے نبی جو علم حاصل کرتا ہے اس علم کا مقابلہ ساری کائنات بھی مل کے کر سکتی۔ توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل علم ہے۔ توجہ کیجئے گا، الفاظ پر غور کیجئے گا، علم کامل ہے۔ کون سا علم؟ جو علم نبوت ہے۔ کون سا؟ علم نبوت۔ اللہ نے جو نبی کو علم دیا نبوت کا وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ بے عیب ہے، بے ریب ہے۔
اس کے اندر کوئی شک نہیں. جو شک کرے علم نبوت کے اندر وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے. میرے نبی کا علم نبوت کامل اور اکمل ہے، مگر یاد رکھیے گا ایک ہے علم نبوت، ایک ہے علم غیب. میرا نبی افضل من الکل ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم نبوت ہے، کامل علم ہے. اللہ مختار کل ہے اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے. ہاں جی، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. توجہ کیجئے، نبی افضل من الکل، اور اللہ بولیے بولیے اللہ مختار کل ہے، نبی افضل من الکل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسا سنقرئک فلا تنسا. او محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا، پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں، آپ اس کو بھولیں گے نہیں. توجہ کیجئے، علم نبوت کامل اور اکمل ملا نبی کو. نبی کے علم نبوت میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، مگر عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب کون ہے؟ ان بیچاروں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آتی. ایک ہے علم نبوت، ایک ہے علم غیب. جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آج توجہ کیجئے، یہی قرآن مقدس کی وہ آیت ہے جس کے تحت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ حضرت والی صاحب اس فتوے کو بڑے جذبے سے، شوق سے، ذوق سے بیان کیا کرتے تھے. اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، کتاب کا نام میرات الحقیقت. وہ لکھتے ہیں وَمَن يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ صِفَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَرَأَ قُلْ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کے نام کی لوگ 11ویں شریف دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ 11ویں شریف. توجہ کیجئے، 11ویں، ہاں 11ویں شریف دینے والے غور سے اس بات کو توجہ سے سنیں. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا فتویٰ، جن کے متعلق مشرک مولوی اور پیروں نے سادہ لوگوں کو عقیدہ یہ دیا ہوا ہے، اور جی کالی رات ہو اور کالی چٹان ہو، کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی ہو بھی کاف پہاڑ کے پیچھے، کاف پہاڑ کے آگے اتنا بڑا اتنا اونچا پہاڑ، کاف پہاڑ، اس کے پیچھے رات ہے
کالی چٹان پر کالی چونٹی. کہتے ہیں پیران پیر اس کو بھی دیکھتے ہیں جانتے ہیں. یہ عقیدہ ہے پیران پیر کے متعلق ان کا، توجہ کیجئے. اور دوسری طرف ایسے عالم الغیب پیران پیر کی بات مانتے نہیں ہے. ان کے نزدیک عالم الغیب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی. کب ہوئی؟ 10 محرم کو. ربیع الاول کھاتے ہی مکا دیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ربیع الاول کی تاریخوں میں تو چلو 2 ہے یا 9 ہے، ٹھیک ہے، یا 12 ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، اس کا تو کھاتے ہی مک گیا ربیع الاول کا. پیران پیر فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت با سعادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے. 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے. توجہ کیجئے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کا علم اتنا کامل ہے، کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی کو کاف پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھتی ہیں. دوسری طرف وہی اللہ کے ولی کول کرتے ہیں کہ نبی پاک 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں. اس بات کو ماننے کے لیے یہ تیار. اس بات پہ عمل کیا کسی نے؟ مزہ تو تب آتا ہے کہ اگر تم اپنی اس بات اور اس دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر پیران پیر کی بتائی ہوئی تاریخ غلط ہو سکتی. بولیے، ہو سکتی. انہیں تو غیبوں کا علم تھا، وہ غلط تاریخ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اگر ان کی تاریخ صحیح ہے تو پھر نکالو نا 10 محرم کو جلوس. حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے لوگوں کو یہ نظارہ دکھاؤ، ایک طرف جلوس شہادت ہو، دوسری طرف جلوس ولادت ہو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک طرف جلوس شہادت ہو، دوسری طرف جلوس ولادت ہو. ایک طرف لباس کالے کالے، دوسری طرف لباس تلے والے. ایک طرف غم کے افسانے، دوسری طرف خوشی کے ترانے. توجہ کیجئے تاکہ لوگوں کو لگ پتا جائے شیعہ سنی بھائی بھائی. اس کی جو ہے نا وہ پول اور کلی کھل کے سامنے آ جائے. مگر آج تک کسی مشرک نے، کسی رضا خانی نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات پر عمل کر کے 10 محرم کو عید میلاد النبی منائی. اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. پیران پیر کی دی ہوئی تاریخ غلط تو عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ پھر تاریخ صحیح نہیں. تاریخ صحیح ہے تو عالم الغیب نہیں ہے. اور بھائی وہ کیسے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا تعلیم دے سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے، یہ اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر اور اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر مشرک جھوٹ بولتا ہے. مشرک پرلے درجے کا لعنتی کذاب ہوتا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا. حالانکہ اللہ کے جو پیارے ہیں نا وہ تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے آئے دنیا میں. لوگوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے جوڑنے کے لیے آئے، جوڑنے کے لیے آئے. توجہ کیجئے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا نا عیسائیوں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ جی آپ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے انہیں پکارنا نہیں چاہیے، وہ الہ نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے. نبی پاک نے دلائل دیے، دلائل کا جواب تو تھا نہیں. مشرک پھر آخر میں آگے اوچھے ہٹ کندے استعمال کرتا ہے. انہوں نے الزام لگا دیا، کہنے لگے حضرت عیسیٰ میں خود کہہ گئے تھے مجھے حاجات کے اندر پکارا کرو. اب یہ الزام تھا کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. عیسیٰ علیہ السلام موجود کوئی نہیں،
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بر رفع اللہ، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، وہ موجود نہیں۔ اب اس الزام کا جواب کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، جبریل آ گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ، یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ الزام لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی طرف سے صفائی دے دی سورہ آل عمران میں۔ فرمایا ما کان لبشر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کا ذوق عطا فرمائے، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجاور پارٹی کو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لڈی ڈالنے والی پارٹی کو، ناچنے والی پارٹی کو، اور آرام کھانے والی پارٹی کو بڑی تکلیف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے انہوں نے ٹی وی والوں نے سوال کیا آپ مختصر سا کوئی پیغام دیجئے۔ انہوں نے کہا روزانہ قرآن پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ بس یہی مشرک کے لیے بڑی موت ہے۔ ہر آل باطل فرقے کے لیے سب سے بڑی موت اور سب سے بڑا جو ایٹم بم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے بھئی قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اور اس پر عمل کرو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ کوئی فرقہ واریت، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی نام، نہ کوئی جو ہے لیبل، نہ کچھ نہ کہا۔ بھئی قرآن اللہ پاک نے اسی لیے اتارا ہے نا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور مولوی کیا کہتا ہے یہ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں لعنت تو ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق پکی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں نے قرآن کو بڑا آسان بنا دیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں میں نے قرآن کو کیا بنایا؟ آسان۔ مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے، سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں۔ پھر یہودیوں کے ایجنٹ کہتے ہیں نہیں یار درس قرآن میں مت بیٹھا کرو، قرآن سننے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وہ اختلاف تو پیدا ہوتا ہے مگر اختلاف کرنے والا ابو جہل ہوتا ہے، اختلاف کرنے والا ابو لہب ہوتا ہے، عتبہ شیبہ ہوتے ہیں۔ مسلمان قرآن سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں جو قرآن کو مانتے ہیں رب انہیں ابو بکر سے صدیق بنا دیتا ہے، رب انہیں عمر سے فاروق اعظم بنا دیتے ہیں۔ اختلاف قرآن سن کے جو کرے وہ ابو جہل ہوتا ہے، مسلمان۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ الزام لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ نے صفائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی طرف سے دے دی۔ فرمایا ما کان لبشر، بات تو نبی کی ہو رہی تھی، بات کس کی ہو رہی تھی؟ نبی کی ہو رہی تھی نا، بات رسول کی ہو رہی تھی، پیغمبر کی ہو رہی تھی، مگر اللہ نے فرمایا ما کانا، بولیے نا، ما کانا لبشر، ما کانا لبشر۔ 79 نمبر آیا سورہ آل عمران، 79 نمبر آیا، توجہ کیجئے۔ فرمایا ما کانا لبشر، یہ کسی بشر کی شان ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ ایوتیا اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو عطا کرے کتاب، والحکم والنبوۃ، اللہ اسے حکمت دے، شریعت دے، نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے
کونو عباد لی، اے لوگو میں نبی کی عبادت کرو، میں رسول کی عبادت کرو، میں پیغمبر کی عبادت کرو۔ فرمایا ثم یقول للناس کونو عباد لی من دون اللہ، من دون اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ ان کو کتاب دے دے، شریعت دے دے، نبوت دے دے، حکمت دے دے، پھر وہ لوگوں کو کہے کونو عباد لی، میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے، اللہ کے، بولیے نا من دون اللہ، اللہ کے۔ یہاں من دون اللہ کا لفظ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک سارے پیغمبر اور رسول نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پتہ چلا اللہ اللہ ہے، باقی سارے من دون۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ آیت جب پڑھو تو نیچے پھر جو ہے نا شیطان کے ٹٹو آ جاتے، کہتے ہیں بتوں کے لیے ہے، من دون اللہ سے مراد بت ہے، بت۔ اور بھائی یہ سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، من دون اللہ۔ کوئی دلیل نہیں، خدا کی قسم کسی مشرک کے پاس قرآن سے ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ جب یہ آیات پیش ہوتی ہے نا نصوص قطعیہ کہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارو کوئی بھی ما فوق الاسباب پکار سنتا، کہتے ہیں جی یہ بتوں کی آیتیں ہیں۔ یہ کس کی آیتیں ہیں؟ کہتے ہیں جی من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ اور یاد رکھنا حضرت والد صاحب کا کتنا سنہری جملہ تھا، فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ ہے، باقی سارے من دون اللہ ہے۔ دیکھیں نا اللہ تو ایک ہے نا، اللہ اللہ ہے، باقی سارے اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، اللہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ جس کو بھی پکارو کوئی تمہاری ما فوق الاسباب پکار سنتا۔ پھر مولوی کو تکلیف ہوتی ہے، جواب تو ہوتا نہیں، کہتے جی یہ ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب تم نے نکالا ہے، یہ کہاں ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک ادھر ہے ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب۔ اور بھئی اگر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کو ہٹا دیا جائے اور یہ تفریق نہ کی جائے، پھر رب اور بندے کے درمیان فرق کر کے دکھاؤ، عابد اور معبود کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع العلیم۔ اللہ کیا فرماتے ہیں انہو هو السمیع العلیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں سننے والا۔ سنتے تو آپ بھی ہیں، سنتا تو میں بھی ہوں، آپ سارے سنتے ہیں نا، ماشاءاللہ اللہ نے قوت سماعت عطا کی ہے، میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں میں ہی سننے والا ہوں، میں ہی، سنتے تو ہم بھی ہیں۔ یہ تو قرآن کا انکار لازم آئے گا اگر یہ نہ کہا جائے اوے ہم سنتے ہیں تو اسباب کے تحت سنتے ہیں، اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ میں اور آپ جاننے کے اندر، علم کے اندر، سننے کے اندر، بولنے کے اندر، اختیارات کے اندر اسباب کے محتاج ہے، میرا رب کسی سبب کا محتاج ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ وہاں سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم
یہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مشرک کے پاس اپنے شرک کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے قرآن سے ہے نہ نبی کے سچے فرمان سے ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ولیکن کونوا ربانیین، سارے یہ کہتے رہے او لوگوں رب والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ کیا بن جاؤ؟ رب والے بن جاؤ، رحمان والے بن جاؤ، رحیم والے بن جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہاب والے بن جاؤ، وہابی بن جاؤ۔ یہاں سے تکلیف ہو جاتی ہے، یہ کہتے جی وہابی شاید کوئی گال ہی ہے، وہاب کس کا نام ہے؟ بولیے کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ جنگ سے جنگوی، لاہور سے لاہوری، پشاور سے پشاوری، وہاب اللہ کا نام ہے، وہاب سے وہابی، اللہ والا، اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا ولیکن کونوا ربانیین، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا پیغام کیا تھا؟ ولیکن کونوا ربانیین، اے لوگوں وہابی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ یعنی اللہ والے بن جاؤ، وہاب والے بن جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نام رکھا جاتا ہے نا عبد الوہاب، وہاب کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، عرض یہ کر رہا تھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں فہو کافر، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ صِفَّةٌ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَرَأَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرا نبی افضل من الکل تو ہے کہ اس لیے کہ ڈائریکٹ اس نے اپنے رب سے پڑھا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ خالی جبریل کے اقرا کہنے سے بھی پڑھا نہیں ہے، جب جبریل نے اقرا بسم ربی کا کہا، زبان نبوت نے بولنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اوے پڑھانے والا میں رب ہوں، پڑھنے والا فاطمہ کا اب ہے۔ محمد الرسول اللہ کا علم نبوت کامل ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بالا ہے۔ میرے نبی کے علم نبوت میں جو کوئی عیب نکالے، جو کوئی شک کرے، وہ پکا کافر ہے۔ مگر عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ نبی افضل من الکل اور اللہ مختار کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔